مضمون: میر باقر علی دہلوی 1928 وفات۔ میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گو تھے۔ وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے۔ وہ ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے۔ پٹیالہ سے دلی آ گئے۔ دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا۔ سنیما کے رواج نے داستان گو کے فن کو متاثر کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی عمر کا حصہ غریبی میں بسر ہوا۔ داستان گوئی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز میں بیان کرتے کہ انہیں آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا۔ داستان کہتے جاتے اور موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے۔ ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا۔ بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی۔ میر باقر علی پاجی پڑوس گاڑی خاں نے ململ جان کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی کے نام سے کتابیں بھی لکھی تھیں۔ بہادر شاہ کا ہاتھی۔ مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا۔ جب اس پر عماری کسی جاتی تو وہ دہلی کے کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا اور اسی طرح اندر داخل ہوتا۔ آخر بہادر شاہ بادشاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروا دیا کہ وہ عماری سے گزر جائے۔ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اس کے فیلبان بخارا کے ایک سید تھے، کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹھ کرنا بے ادبی تھی۔ بہادر شاہ نے فیلبان کو مہابت خاں کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی۔ ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا۔ سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا۔ پھر اس نے ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر اور ایک سونڈ میں پکڑ کر انہیں زندہ چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ 2.5 برس کا اس کی گود میں تھا۔ بیچاری خاوند کے غم میں روتی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے موئے اس کو بھی مار ڈال۔ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی۔ اس نے بچے کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔ اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا، یار گنا نہیں کھلواتے، تو سید صاحب مولا بخش سے کہتے کہ مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو۔ مولا بخش گنا چھیل کر جسے بچے کو سید صاحب کہہ دیتے، دے دیا کرتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے۔ کوئی لڑکا کہتا، مولا بخش یار چڈی دلواؤ، تو یہ اپنے سونڈ پر سے یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان میں سے کوئی کہتا، مولا بخش یاری آوے، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے پر گنا پھینک دیتا۔ جب چرکٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی باچھ سے باہر نکال دیتا تھا۔
जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच की मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ना और मरोड़ता। गर्ज हजार दिक्कत जब टुकड़ा इसके हाथ आ जाता और बच्चा टुकड़ा लेकर भाग जाता तो उस वक्त मौला बख्श का वो निवाला खाता। निवाले में से जब तलक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता वो रोटी न खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पकाया याराना था। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा, मौला बख्श निक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पाँव उठा लेता था। और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता। अगर फील खाने में किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और वो निक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श इसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। हरचंद सैयद साहब कहते कि वो बच्चा था, चला गया। मौला बख्श कब सुनते थे? जब उसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपना पाँव ज़मीन पर रखता। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाज़ार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श निक्की आवे तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव उठा लेता। चुरकटा हरचंद कहता, बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए। जब तलक घुटने की वही लड़का न कहे मौला बख्श टस से मस न होता। एक रोज़ फीलवान ने बादशाह से अर्ज़ की, हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है, पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का इसके पास ना आने पाए। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्ब मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने न खाए, शाम को रातिब न खाया, पानी न पिया। दूसरा रोज़ गुजरा। फीलवान ने हरचंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ न खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फीलवान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ना खाएगा। मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ की, हुजूर मौला बख्श के ने 3 रोज़ से कुछ न खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया कि बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को न रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था तो दोनों घुटने टेक कर और सर झुका कर सलाम करता था। इसकी मस्तक इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, और जब बादशाह सवार होते थे तो नहायत अदब से सरंगों चलता था। मीर बाकर अली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें।